الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. رواه مسلم. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: مثل امتی مثل المطر لا يدرى اولہ خیر ام آخرہ. رواہ الترمذی. او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. بزرگان محترم، اللہ بزرگ و برتر کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فدا اور شیدا بنایا ہے. اسلام میں جو مذہبی کرنٹ ہے، جو اسپرٹ ہے، وہ دو چیزوں سے ملتی ہے. ایک قرآن پاک سے ملتی ہے اور ایک جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. یہ دو اسطروت ہیں جو انرجیٹک ہیں اس مذہب کے لیے. قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے. اللہ ہمیشہ زندہ، ہر وقت ہر جگہ موجود، کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز ہر لمحہ اس کی ایک نئی شان ہے. وہ کائنات کے ذرے ذرے میں اس کا عمل جاری اور اس کا نور موجود ہے. زندگی اسی کے نور سے ہے، تو اس کا کلام اس کا نور ہے.
قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ یہ ایک کرنٹ ہے جو انسان کو زندگی دیتا ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا تھا اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس۔ یہ مردہ تھے، ہم نے انہیں زندگی کی رمق دے دی، زندگی کی ایک بجلی ان میں دوڑا دی۔ کس ذریعے سے؟ کہ قرآن پاک سے، وحی الہی کے ذریعے سے۔ قرآن دیکھنے میں کتاب ہے، اسی لیے عجیب بات ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ لکھی ہوئی کتاب ہمارے سامنے ہے، اس کو کہا کلام اللہ جاتا ہے۔ جہاں اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، جہاں کتاب کہا گیا وہاں خالص کتاب نہیں، اسے ام الکتاب کہا گیا ہے، کتاب کی جڑ ہے یہ، اسے اللہ کا کلام کہا گیا ہے۔ اللہ کا کلام ہے، کلام وہ جو ان ذات سے نکلتا ہے، اس کا کلام ہے، زندہ کا کلام ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمانوں کا نور اللہ ہے، تو اس کا کلام بھی تو نور ہوگا۔ اس لیے جہاں قرآن ہوگا وہاں زندگی ہوگی، یہ طے ہے کہ قرآن جہاں جہاں جائے گا وہاں مردنی کو ختم کرتا ہے، وہ تازگی بخشتا ہے۔ یہ اس کی خوبی ہے کہ وہ تازہ کر دیتا ہے، باسی نہیں ہونے دیتا کسی کو، نہ خود باسی ہوتا۔ 1000 نہیں 1,00,000 بار پڑھ لو، لیکن ایسا نہیں لگتا کہ رٹا رٹایا پڑھ رہے ہیں، پرانا پرانا پڑھ رہے ہیں۔ کوئی بھی دوسری کتاب ہوگی اس کو پڑھ کر طبیعت بھر جاتی ہے، لیکن قرآن پاک کی یہ خوبی ہے کہ اس کو پڑھ کر طبیعت بھرتی نہیں ہے اور طلب بڑھتی جاتی ہے، اس سے تعلق بڑھتا جاتا ہے اور پڑھنے کی طبیعت مائل ہوتی ہے پڑھنے کی طرف، کیونکہ اس میں تازگی ہے، نیا پن ہے۔ یہ جب کسی قوم کے پاس پہنچتا ہے تو وہ قوم زندہ ہو جاتی ہے اور اس پر سے ساری گندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے دوسری جگہ کہا گیا کہ یہ رجس کو ہٹاتا ہے، ساری گندگی ساری کثافتیں ختم کرتا ہے، انسان کا اصلی انسانی جوہر نکال کر اور اس کو صاف ستھرا کر کے دنیا کے سامنے رکھتا ہے۔ جتنے حرام کی وجہ سے، نجاستوں کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے جو انسان میلا ہو گیا تھا اور اس میل میں دب گیا تھا، وہ سارا میل ختم ہوتا ہے۔ تو قرآن کے اندر تازگی ہے، قرآن میں روشنی ہے، قرآن میں حیات ہے، زندگی ہے۔ اس لیے جب مسلمان قوم قرآن کو لے لیتی ہے تو اس کی سوچ اور فکر بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ کسی کے سامنے جھکنے یا کسی سے مغلوب ہو جانے کو تیار نہیں ہوتی ہے، یہ اپنے آپ کو بھول نہیں سکتی ہے، نہ اپنے رب کو بھولتی ہے، نہ اپنے آپ کو بھولتی ہے، نہ اپنے آزاد ہونے اور اپنے انسان ہونے کو بھولتی ہے۔ کتنا ہی کچل دو، کتنا ہی دبا لو، لیکن اس کا جو اصل فطری جوہر ہے وہ نکھرا ہوا رہتا ہے، وہ اور بڑھتا جاتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا، نئی زندگی اسے ملتی جاتی ہے۔ دنیا میں بھی یہ روشنی دیتا ہے، قبر میں بھی یہی روشنی دیتا ہے، محشر میں بھی یہی روشنی فراہم کرے گا۔ اللہ کا کلام ہے، جہاں لے جاؤ گے، جب جہاں جہاں ساتھ جاؤ گے،
اس کی روشنی اور اس کی حیات باقی رہے گی۔ اس لیے قرآن والوں کا نام اور ان کے کارنامے دنیا میں مرتے بھی نہیں، وہ زندہ رہتے ہیں۔ چاہے تاریخ کو کتنا ہی کچل ڈالو، بدل ڈالو، مسخ کر ڈالو، لیکن قرآن والوں کے نام دنیا کے تاریخ کے سینے پر ہمیشہ چمکتے رہتے ہیں، وہ مردہ نہیں ہوتے۔ یہ خوبی ہے قرآن پاک کی۔ جس امت کو قرآن ملا ہے، جب تک قرآن رہے گا اس کے درمیان، تب تک یہ اس کو کوئی مردہ نہیں کر سکتا۔ اس کے احکام بھی زندہ ہیں، بلکہ قرآنی احکام کی خوبی یہ ہے کہ وہ انسان کو مشکلوں سے نکلنا سکھاتے ہیں، راستہ بتلاتے ہیں۔ جو چاروں طرف اندھیروں میں دب جائے، گھر جائے، اس کے لیے راستہ فراہم کرتے ہیں قرآنی احکام، قرآنی ہدایات۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، قرآن ان کو اندھیروں سے اجالے میں لاتا ہے۔ ان کو کال کوٹریوں میں بند کر دو، وہاں بھی انہیں زندگی کا سبق دیتا ہے۔ دوسری طاقت جو اللہ عز و جل نے مؤمنین کو عطا فرمائی ہے، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ حضور کے دو رنگ ہیں الگ الگ۔ ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انما انا بشر مثلکم، انسان ہیں، بشر ہیں، دنیا میں تشریف لائے ہیں، 63 سال کی زندگی گزاری ہے، اس کے بعد وصال ہوا ہے، قبر اطہر میں تدفین ہوئی ہے، اولاد ہوئی ہے، نسل آج تک باقی ہے اور اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا، وہ باقی رہے گی۔ یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پہلو۔ حضور کی نبوت اور دوسروں کی نبوت میں فرق ہے۔ حضور کی نبوت پہلے ہے، شخصیت بعد میں۔ اسی لیے فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، خود فرماتے ہیں کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان یعنی گارا بن رہا تھا ابھی آدم کا، آدم زیر تعمیر تھے، تب بھی میں نبی تھا۔ حضور کی نبوت پہلے بن گئی، ذات بعد میں ہے۔ دوسرے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی نبوت کا فیصلہ اپنی جگہ، لیکن ان کی ذات پہلے ہے، نبوت بعد میں۔ تو ذات کا خاتمہ ہوا ہے، نبوت کا بھی خاتمہ ہوا ہے۔ وہ اپنی ذات سے نبی کہلائیں گے، لیکن ان کی نبوت کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہلے ہے، ذات بعد میں ہے۔ یہ نبوت مرنے والی نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نبوت، یہ ختم نہیں ہوگی، یہ باقی رہے گی، باقی رہنے کے لیے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے پردہ فرما لیا، وفات ہوئی ہے، لیکن حضور کی کوئی چیز مردہ نہیں ہوئی ہے۔ پیدائش سے لے کر اور وفات تک جتنے احوال بھی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب زندہ ہیں۔ اس وقت میں کیا ہوا، بعد میں کیا ہوا، بچپن میں کیا ہوا، شق الصدر ہوا، کب ہوا؟ بالکل بچپن میں ہوا۔ اس وقت میں نبوت کے کوئی آثار ظاہری نہیں تھے، لیکن اس شق الصدر کو آپ مردہ نہیں کر سکے۔
وہ بھی زندہ ہے اور امت میں مسلم ہے۔ اس کے بعد کے حالات، نکاح کے حالات، اولاد کے حالات، پھر نبوت ملنے کے حالات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی سے بات کی ہے، کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے، کسی کا عہد وفا کیا ہے، لوگوں کو کسی بات پر جمع کیا ہے، حلف الفضول تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اظہار سے پہلے کا ہے، لیکن اس سب کے باوجود وہ بھی محفوظ ہے جو معاہدہ اس زمانے میں ہوا تھا، انسانیت کے نام پر، ایمانداری کے نام پر زندہ ہے۔ کوئی چیز حضور کی مردہ نہیں ہے، نہ نبوت سے پہلے کی نہ نبوت کے بعد کی۔ کس طرح بات کرتے تھے، کیسے لب ہلتے تھے، کتنا مسکراتے تھے، کیسے چلتے تھے، نظریں کیسی رکھتے تھے، اشارہ کیسے کرتے تھے، کس طرح رخ موڑتے تھے، کسی کی طرف کیسے متوجہ ہوتے تھے، کیسے لیٹتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے کپڑے پہنتے تھے، کتنی اونچائی، کتنی لمبائی، کتنی گہرائی، کتنی چوڑائی ہوتی تھی، کیا رنگ ہوتے تھے، چاہے اوپر سے کچھ آیا ہو یا جسم اطہر کے راہ و رنگ ہوں، آپ کو ہر چیز زندہ ملے گی، کوئی چیز مردہ نہیں۔ گھر میں کیسے رہے ہیں، حضور نے کوئی کہانی سنائی ہے، کوئی مذاق کیا ہے، محفوظ ہے۔ کوئی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مردہ نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ حضور کی نبوت پہلے ہے، شخصیت بعد میں ہے، نبوت زندہ ہے، وہ زندہ رہے گی، قیامت تک رہے گی۔ دوسروں کی نبوتیں عکسی تھیں، حضور کی نبوت پہلی کاپی ہے، وہ ختم نہیں ہوگی، وہ باقی رہے گی۔ اب جب یہ ساری ادائیں باقی ہیں، بلکہ یہ کہیے کہ انسانوں کو انسانیت کا اگر ٹاور دیکھنا ہے، کوئی مثال دیکھنا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے۔ حضور ایک مکمل انسان نظر آتے ہیں، اللہ کو بھی محبوب، دنیا کو بھی محبوب۔ بیویاں ہیں تو کہتی ہیں ایسا شوہر نہیں ملا، بیٹیاں ہیں تو کہتی ہیں ایسا باپ نہیں ملے گا، امتی ہے تو کہتا ہے ایسا نبی نہیں ملے گا، یتیم بچے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایسا سر پر ہاتھ پھیرنے والا کفیل و شفیق نہیں ملے گا، استاد ہیں تو شاگرد یہ کہتے ہیں کہ ایسا استاد نہیں ملے گا۔ جو جس میدان میں ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں ان سے اچھا نہیں ملے گا، اس لیے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ جب ان سے اعلیٰ کوئی آ ہی نہیں رہا ہے، نہ ان جیسا کوئی آ رہا ہے، نہ ان سے اعلیٰ کوئی آ رہا ہے، تو پھر ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تو حضور کی ہر صفت، حضور کی ہر ادا، حضور کی ہر بات انسانیت کو بھی بھا گئی ہے، اور انسانیت کو پیدا کرنے والے رب کو بھا گئی ہے، اس کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ کوئی حکومتی طاقت نہیں ہے کہ جو محفوظ رکھتی، حکومتی طاقت سے آزاد رکھا گیا ہے۔ حکومتی طاقتیں تو پھیر بدل کر دیتی ہیں، اسی لیے اسلام حکومت کے تحت نہیں چلایا گیا، صرف 30 سال میں خلافت کو ختم کر دیا گیا۔ اگر آگے تک چلائیں گے تو اسلام حکومت کے دست نگر ہوگا، اور اسلام کو حکومت کے ماتحت نہیں چلانا ہے، آزاد چلے گا، اور اس کی حفاظت بھی آزاد لوگ کریں گے۔ یہی تو دنیا میں پریشانی ہے سب سے بڑی، سب سے بڑی مشکل یہی ہے دنیا والوں۔ باطل جو پریشان ہے وہ اسی سے دکھی ہے سب سے زیادہ۔ بھائی کسی بھی بات کو، کسی چیز کو مٹانے کا سب سے طاقتور طریقہ حکومت ہوتی ہے۔ حکومت سب سے آسانی سے مٹا سکتی ہے، لیکن اسلام حکومت کے کاندھوں پر نہیں، طاقت کے کاندھوں پر نہیں، کسی خاندان کے کاندھوں پر نہیں، کسی خاص قوم، کسی خاص ملک، کسی خاص ملت کے کاندھوں پر نہیں، مطلقاً وہ پوری امت کو دیا گیا ہے۔
اور امت میں نے کہا نا کسی خاص ملت کے کاندھوں پر بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر تم نے بے وفائی کی تو ہم دوسری قوم کھڑی کر دیں گے، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، وہ وفادار ہوں گے۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی کھڑا ہو جائے گا اسلام کا جھنڈا لے کر، اس کی حقانیت کو لے کر، اس کی صداقت کو لے کر، اس کی اچھائیوں کا پیام لے کر، اور اس کو بیان کرے گا، دنیا کے سامنے نکھار کے رکھ دے گا۔ تم ایک جگہ زبان بند کر سکتے ہو، ہر جگہ نہیں کر سکتے۔ یہ کوشش ہوئی عربوں پر مسلط کیے گئے ایسے حکمراں جن کو بادشاہتوں کا لالچ اور بادشاہتوں کا خوف دیا گیا، اور ان کے ذریعے سے سلفی اسلام ایجاد کیا گیا اور وہ مسلط کیا گیا۔ ابھی کچھ سالوں پہلے دیکھا نہیں، پہلے محمد بن سلمان نے انٹرویو کے دوران CNN سے کہا کہ یہ سلفی اسلام جو ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے ہم سے امریکہ نے کہا تھا، یہ انہوں نے خود کہا۔ اور پھر بات اور آگے بڑھی تو امریکن سفیر کہہ رہا ہے کہ ہم نے عربوں سے کہا تھا کہ سلفی اسلام نافذ کرو۔ حنفی اسلام نے بہت سال اس امت پر حکومت کی ہے اور شریعت کے قوانین اور احکام کو بہت واضح کر کے دنیا کے سامنے رکھا ہے، یہ حکومت کرنے والا ہے، اور ہمیں مسلمانوں کے ذہن و دماغ سے یہ بات چھین لینی ہے کہ اسلام میں حکومت کی صلاحیت ہے۔ اسلام فورن پالیسی، اسلام انٹرنل پالیسی، اسلام وار پالیسی تیار کر سکتا ہے، اسلام اکنامیکل پالیسی تیار کر سکتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے دل و دماغ سے نکل جانا چاہیے۔ وہ ہمارے دست نگر اور محتاج بن کر رہیں، بینکنگ میں ہمارے محتاج رہیں، فورن پالیسی میں ہمارے محتاج رہیں، انٹرنیشنل پالیسی میں ہمارے محتاج رہیں۔ ان کو یہ یقین ہو کہ اب اسلام میں یہ طاقت نہیں ہے، دنیا بہت آگے بڑھ گئی، اسلام اس قابل نہیں ہے کہ وہ آج کی دنیا میں یہ نظام حکومت بنا سکتا ہے، آج کی دنیا میں نہیں چل سکتا۔ بس مسلمانوں کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھانی ضروری ہے۔ وہ کیسے بیٹھے گی؟ کہ اس کو بٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ مالکی، حنبلی، شافعی، حنفی، یہ جو مسالک ہیں جنہوں نے 1000-1500 سال تک اسلامی حکمرانی کا دور پایا ہے اور اس میں اسلام کی صحیح تشریح کر کے پالیسیز بنا کر دی ہیں، دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے فقہائے اسلام نے اس پر محنتیں کی ہیں، ان کو کنارے لگا دو، کہو جو انہیں مانے وہ مشرک ہے، جو انہیں مانے وہ مشرک ہے، وہ اسلام سے خارج ہے، وہ نبی کو ماننے والا نہیں ہے، وہ عقل پرست ہے۔ اس طرح کے الزامات دے کر ان کو ہٹاؤ اور یہ کہو کہ ہم خود ہی سمجھ لیں گے جو اسلام ہمیں سمجھنا ہے۔ اس بہانے سے اسلام میں وہ جو پاور ہے، جو اسٹیم ہے، جو اسلام کو عالمی پیمانے پر عالمی مذہب بنا کر ہر میدان کا مقابلہ کرنے والا مذہب بنا کر پیش کرتی ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو عربوں میں یہ کیا گیا، عرب محتاج، سب چیزوں میں محتاج بن گئے۔ لیکن آپ کسی قوم کو دبا سکتے ہیں طاقت سے، اسلام کسی قوم کا ہے ہی نہیں، وہ تو سب کا ہے۔ اسلام کسی خاندان کا نہیں ہے، وہ سب کا ہے، سب کا ہے۔ غور سن لو اس سے آگے کہ اسلام امت مسلمہ کا نہیں ہے، وہ تو سب کا ہے۔ آپ نے اگر اپنے نام کے ساتھ مسلمان کا لفظ چپکا رکھا ہے تو آپ ٹھیکیدار نہیں ہیں اسلام کے۔ اگر آپ بے وفائی برتیں گے تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں ہم دوسری قوم لے آئیں گے اور ان کو تیار کر دیں گے، ان کو تیار کر دیں گے۔ اس سے پہلے ایک زمانے میں اسپین والوں کو تیار کیا گیا، ترکی والوں کو تیار کیا گیا، افغانوں کو تیار کیا گیا، رشینز کو تیار کیا گیا،
کہاں کہاں کے لوگوں کو تیار کیا گیا اور ان سے کام لیا گیا۔ اسلام مکے اور مدینے سے شروع ہوا تھا، لیکن عراق پہنچا، شام پہنچا، ایران پہنچا، ترکی پہنچا، افغان پہنچا، ادھر اسپین پہنچا، اور کیا کیا محققین کہاں کہاں پیدا ہو گئے، رشیا پہنچا، تاشقند و سمرقند و بخارا پہنچا، ہندوستان پہنچا۔ اسلام آزاد ہے، اللہ عز و جل نے اس کے لیے بارڈرز کی پابندی نہیں رکھی ہے۔ دیکھیے اللہ پوری کائنات کا خالق ہے، اس کے لیے بارڈر نہیں ہے کہ وہ ہندوستان کا مالک ہے صرف، یہ آپ اور ہم ہو سکتے ہیں۔ اسلام بارڈر کے ماتحت نہیں چلتا، وہ دیواروں سے آزاد، بالکل کوئی اس کو نہ کسی ویزے کی ضرورت ہے نہ کسی پاسپورٹ کی ضرورت ہے، وہ سب کے لیے آیا ہے، خدائی آواز ہے۔ اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات عالمی ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، پوری کائنات کے لیے ہیں ہم۔ تو آپ کسی ایک قوم پر پابندی لگا سکتے ہیں، ان کو گمراہ کر سکتے ہیں، ان کو دبا سکتے ہیں، کچل سکتے ہیں، لیکن اسلام کو نہیں کچل پائیں گے۔ وہاں آپ نے پابندی لگا دی، سلفی اسلام تھوپ کر تاریخ اسلام کو مسخ کرنے کی کوشش کی، آپ نے تفسیر قرآن پر پابندیاں لگائیں، آپ نے فقہا کی کتابوں پر پابندیاں لگائیں، وہاں لگا دی، لیکن دوسری دنیا میں اسلام آزاد ہے۔ آپ نے مساجد پر پابندیاں لگائیں، اسلام کسی جگہ کا پابند نہیں ہے۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب پابندی لگانے والوں کو پہلے ہی دن منہ کی سنا دی تھی کہ میرے لیے تو پوری زمین مسجد بنا دی گئی ہے اور پاکیزہ بنا دی گئی، پوری زمین، ہم جہاں چاہیں گے وہاں بیٹھ کر اسلام پہنچاتے رہیں گے، ہم جہاں چاہیں گے وہاں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے۔ ہمارے لیے آپ جگہوں پر پابندی لگا سکتے ہیں، آپ زمین کے ٹکڑوں کے مالک ہو سکتے ہیں، لیکن آپ ساری انسانیت کے ایک ساتھ مالک ہو جائیں، وہ دور جا چکا، وہ دور اسلام آنے سے پہلے ہی جا چکا۔ اور اسی لیے خود اس مسلمان حکومت بھی پورے عالم پر نہیں رہی، کبھی بھی نہیں رہی اور نہ رہے گی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ خاتمے کا وقت ہوگا، وہ جو کچھ بھی ہو، ورنہ مسلم حکومت بھی پورے عالم پر نہیں رہی ہے اور نہیں رہے گی، ورنہ اس حاکم کا سر پھرتا تو وہ اسلام بدل دیتا، لیکن نہیں رکھی گئی۔ اسلام کسی حکومت، کسی طاقت، کسی دولت، کسی قوم، کسی علاقے کے کاندھوں پر نہیں آیا، وہ آزاد ہے، بے نیاز ذات کا دیا ہوا مذہب ہے، وہ بے نیاز ہے، سب سے بے نیاز، جس کو چاہتا ہے وہ استعمال کر لیتا ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اسلام کی تشریح جس کے ذریعے سے کی جا رہی ہو وہ بہت سچا، پکا، نیک، ولی کامل ہو۔ ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ کو جب کام لینا ہے تو ٹیڑھے آڑوں سے بھی لے لیتا ہے، ٹیڑھے آڑوں سے بھی لے لیتا ہے۔ جس طرح جسمانی اعتبار سے کمزور لوگوں سے کام لیا جا سکتا ہے، وہ فرعون نہیں کہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ تم اس کو مان رہے ہو لا یکاد یبین، یہ تو اپنی بات بھی صاف سے نہیں کہہ پاتا، اس کی زبان میں لکنت ہے، لیکن اللہ لکنت والے سے کام لیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں اس سے کام لے لیتے ہیں، جیسے سے چاہیں ویسے سے لے لیں، کوئی پابندی نہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پوری دنیا کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، تو حضور کی کوئی بات مردہ نہیں ہے،
ایک جگہ والے اگر اسے مردہ بنانے کی کوشش کریں تو دوسری جگہ زندہ نظر آتی ہے، باقی نظر آتی، عمل ہوتا نظر آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ ادائیں سب باقی ہیں، حضور کے اخلاق سب باقی ہیں، حضور کا پیغام پورا باقی ہے، انسانیت کے لیے حضور کا درد اور فکر پورا زندہ اور باقی ہے، اور حضور چونکہ جڑ اور بنیاد ہیں اس کائنات کی، وجود کی، لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، مضمون زندہ الفاظ چاہے نہ ہوں، اس کی وجہ سے اللہ سب کا پیدا کرنے والا خالق اور مالک ہے، اس لیے اللہ کی محبت سب کے دلوں میں ہے۔ جو نفرت کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی اللہ کی محبت ہے، ان کے دلوں میں بھی محبت ہے، ورنہ دشمنی اسی کی کیوں کرتے ہو؟ پیڑوں سے کر کے دکھاؤ، پرندوں سے کر کے دکھاؤ، ان کی نہیں کرتے، آپ اسی کا نام لیتے ہیں دشمنی کرنے کے لیے، تو کچھ تو ہے نا، جبھی تو کچھ ہے، جبھی تو یہ محبت ہے، سب کو ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر مخلوق کے دل میں اللہ ہے، سب کے دلوں میں، کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی سب کے دلوں میں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حضور بنیاد ہیں، پہلے حضور کا نور بنایا گیا ہے، حضور کی نبوت کا فیصلہ ہے، پھر کائنات بنائی اور سجائی جا رہی ہے، پھر آدم کو پیدا کیا جا رہا ہے۔ حضور جو یہ فرما رہے ہیں کہ میں تم سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو جو پہلے آ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ایک آنے والا ہے، اور اس طرح انٹروڈیوس کراتے تھے، تعارف کراتے تھے، ان کے دلوں میں بھی محبت تھی، اور جو بعد میں آ رہے ہیں قیامت تک رہیں گے، چاہے وہ اس محبت کو پہچان پائیں یا نہ پہچان پائیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب کے یہاں ہے، سب کے یہاں پائی جاتی ہے۔ اور جو ایمان لے آتے ہیں وہ جب حضور کے کردار کو، حضور کی سیرت کو، حضور کے احسانات کو، حضور کی محبت کو دیکھتے ہیں، جو زندہ ہے، باقی ہے، عمل میں بھی موجود ہے، چلن میں بھی موجود ہے، کتابوں میں بھی موجود ہے، علم میں بھی موجود، عمل میں بھی موجود، اس محبت کو جب وہ دیکھتے ہیں تو سر دھننے لگتے ہیں۔ ایک تو وہ تھے جو اس زمانے میں موجود تھے اور چہرہ انور کو دیکھ کر ان کی کمزوریاں دور ہو جاتی تھیں، تکان ختم ہو جاتی تھی، ان میں ایک نیا کرنٹ آ جاتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے، حضور کو دیکھ کر ان کی بیماریاں شفا میں بدل جاتی تھیں، حضور کو دیکھ کر۔ حضور نے محبت ایسی دی تھی، اور حضور کی محبت دل میں تھی، جیسے ہی وہ ایمان لائے، دیکھا نہیں ہے وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں مسلمان نہیں ہوا تھا آپ ہی سے سب سے زیادہ نفرت تھی، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد اس کائنات میں آپ سے زیادہ محبوب کوئی نہیں۔ تو صحابہ کا تو حال یہ تھا کہ اگر حضور نے چہرہ پھیر لیا تو صحابی کی کائنات لٹ جاتی ہے، کائنات لٹ جاتی ہے۔ عامتاً ہوتا یہ ہے کہ عورتیں، اور ان میں بھی آگے بڑھ کر بیویاں جو ہیں وہ سخت دل ہوتی ہیں، جب وہ ناراض ہو جائیں تو بڑی آسانی سے راضی نہیں ہوتی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی عجیب حال ہے کہ حضور نے ذرا صرف نظر کیا ہے ازواج مطہرات سے، ایک مطالبہ تھا
کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ اتنا سب اب فتوحات ہو گئیں، پیسے آ رہے ہیں، اب تو لوگ اپنے اپنے اعتبار سے تھوڑے تھوڑے سکشم ہوتے جا رہے ہیں، تو کیا ہی بہتر ہو کہ اب خاندان نبوت کا بھی اسٹینڈرڈ کچھ تو ٹھیک ہو۔ یہ ابھی بھی حضور ایک دن روزہ رکھ رہے ہیں، فاقے کر رہے ہیں، کتنے کتنے دن تک چولہے نہیں جل رہے ہیں، اب تو تھوڑا بہت ٹھیک ہو جائے۔ ازواج مطہرات کو اپنی ذات سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے۔ مہمان آتے ہیں، حضور تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ہیں کچھ ہے کہ نہیں ہے، تو یہ جو حالات ہیں ان میں کچھ تو تبدیلی آ جائے، یہ مطالبہ تھا، اس پر تربیت ہونی تھی۔ خفگی آئی کہ تم اتنے دن سے سردار انبیاء کے حرم میں ہو اور مزاج نبی کو نہیں پہچانے۔ یہ جو قلندرانہ شان ہے یہ اضطراری نہیں ہے، اختیاری ہے، تو تم اس اختیاری شان کو کہ ہمیں غربت پسند ہے، اس لیے کہ دنیا میں زیادہ غریب لوگ رہیں گے، زیادہ مالدار نہیں رہیں گے، اور مالدار غریبی پر اتر سکتا ہے لیکن غریب مالداری تک چڑھ نہیں سکتا، تو ہمیں جو مثال پیش کرنی ہے پوری دنیا کے لیے وہ غریبی اختیار کر کے، فقر اختیار کر کے کرنی ہے۔ الفقر فخری، فقر تو ہمارا فخر ہے، تو یہ مزاج نبی کو نہیں پہچان پائے اتنے دن میں، اس پر ناراضگی ہو گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر اوپر بالا خانے میں تشریف لے گئے، بات چیت بند۔ حضرت عمر کو پتہ لگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصے اور جلال میں پہنچے ہیں کہاں؟ حضرت صفیہ کے پاس، حفصہ کے پاس، حضرت حفصہ کے پاس۔ حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں اور زوجہ نبی ہیں۔ جب حضرت عمر حفصہ کے پاس پہنچے ہیں اور دروازے پر دستک دی ہے تو حضرت حفصہ رو رہی تھیں اندر۔ یہ تو وقت خفگی اور ناراضگی کا ہے، یہاں یہ رونا کیوں ہو رہا ہے، یہ غم میں نڈھال کیوں ہے؟ کہ حضور نے نظر پھیر لی ہے، اور حضور اگر کسی سے نظر پھیر لیں، صحابی سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، یہ برداشت نہیں کر پاتا۔ ایک صحابی، ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرے ہیں تو دیکھا کسی نے اوپر گھر میں اوپر ایک گنبد جیسا بنا لیا ہے، آج کل تو نہ معلوم کیا کیا بن رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا تو سب سے بدترین پیسہ وہ ہے جو اینٹ پتھر میں لگتا ہے۔ یہ شوق تو ہوگا کہ افطاری کھجور سے کریں یا نمک سے کریں، لیکن یہ کہ مکان بناتے وقت یہ شوق نہیں ہوگا کہ سنت رسول کا بھی خیال رکھنا ہے۔ انہوں نے اوپر گنبد جیسا کچھ بنا لیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے، کہ یہ کیا ہے، کس کا ہے یہ؟ صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت ان کا ہے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد وہ آئے تو حضور نے نظر پھیر لی تھی، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آئے ہی نہیں تھے، صحابہ نے ان کو خبر دی کہ حضور ادھر سے نکلے تھے اور ذرا سی کراہت کی نظر ڈالی تھی اور یہ پوچھا تھا کہ یہ کس کا ہے۔ انہوں نے فوراً گھنگیتی اٹھائے اور پورا گنبد توڑ دیا اور حضور کی خدمت میں نہیں آئے۔ جب دوبارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا تو دیکھا وہ ٹوٹا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا یہاں گنبد تھا، وہ کس کا تھا، یہ توڑا کس نے؟ کہا حضرت آپ نے کراہت کی نظر ڈالی تھی، انہیں معلوم ہوا تو انہوں نے اسے توڑ دیا۔
پھر وہ خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، ایسے کہ اگر ہاتھ میں انگوٹھی ہے سونے کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں سے نکال کے پھینک دی، حضور کے جانے کے بعد لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ اٹھا لے، بیوی کو لے جا کے دے دینا۔ وہ کہتے ہیں جس کو حضور نے نکال کر پھینک دیا اب میں اس سے ہاتھ لگا دوں، یہ میرے لیے نہیں۔ یہ عشق ہے، یہ محبت ہے کہ چہرے نبی کو دیکھ کر وہ اپنی کائنات کو بھول جاتے ہیں۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں موجود ہیں تو نہ اپنی جان کی پرواہ کرتے ہیں نہ صحت کی پرواہ کرتے ہیں، ایسے جوہر دکھاتے ہیں اسلام کو سربلند کرنے میں کاوشات کرتے ہوئے کہ تاریخ اسے اپنے سینے میں خون سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ محبت کا تو ان لوگوں کا حال ہے جو سامنے ہیں، لیکن جو بعد میں آنے والے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ان کے دل میں اس محبت کی آگ ہمیشہ بھڑکتی رہتی ہے۔ وہ حضور کو یاد کرتے رہتے ہیں اور ایسے یاد کرتے ہیں کہ اگر کہیں حضور کا تذکرہ ہو رہا ہو تو وہ تڑپ جائیں گے، حضور کی بات ہو رہی ہو تو عقیدت سے سر جھکا لیں گے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہ ہمارے نبی نے کہا تھا تو سب کچھ چھوڑ دیں گے، سب کچھ چھوڑ دیں گے۔ ہم لوگ جہاں پڑھتے تھے مدرسے میں تو اس کے جو سر سنچالک تھے، پرنسپل تھے، محتمم تھے، مولانا تھے، ایک سید خاندان کا لڑکا پڑھنے آیا تھا۔ وہ شہر سے آیا تھا۔ اب یہ تو آج موبائل آ گئے ہیں تو اب تو کچھ کہنے سننے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، سب کچھ موجود ہے۔ جب موبائل نہیں تھے تو شرارت کرنے والوں کو بھی ذرا دور جانا پڑتا تھا بیچاروں۔ وہ ایک رات میں پکچر دیکھنے چلے گئے حضرت۔ اب وہاں سے جب لوٹے تو جاسوسوں نے صبح خبر دے دی کہ یہ حضرت پکچر دیکھنے گئے تھے، پتہ تو چل ہی جاتا ہے۔ اب انہیں آفس میں بلایا گیا اور تنبیہ کی گئی۔ آج تو پٹائی کا لفظ بول بھی نہیں سکتے ورنہ بال کلیان والے آ جائیں گے۔ ان کو تنبیہ کی گئی، تھوڑی دیر تو انہوں نے برداشت کر لیا۔ مولانا نے انہیں سمجھایا تم کس خاندان سے ہو یہ تو سوچو، تم کیا کر رہے ہو؟ پھر قرآن پڑھنے آئے ہو، تم پکچر دیکھنے جا رہے ہو؟ تنبیہ کی گئی ان کو، ایک حد تک تو وہ برداشت کرتے رہے، اور اس کے بعد جیسے ہی مولانا نے لکڑی اٹھائی انہیں مارنے کے لیے تو انہوں نے کہا مولانا بس اب آپ ٹھہر جائیے ورنہ ہم حضور سے شکایت کر دیں گے۔ مولانا نے بعد میں والد صاحب کو سنایا کہ جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا کہ مولانا اب رک جائیے ورنہ ہم حضور سے شکایت کر دیں گے، تو مولانا بہت مضبوط اعصاب کے آدمی تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میرے پورے بدن میں ایسا لگا جیسے اتنا وائبریشن ہوا اور میرے ہاتھ سے لکڑی چھوٹ گئی۔ کہ میں نے اپنے آپ کو جیسے تیسے سنبھالا اس کے سامنے تاکہ وہ اس کمزوری کو بنا کر آگے استعمال نہ کرے۔ کہ میں نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے تو یہ کہا کہ تم اپنی زندگی میں یہ غلاظت بھرو اور پھر حضور سے سفارش کی بات کرتے ہو۔
لیکن کہا میری یہ ہمت نہیں پڑی کہ میں اس کے بعد اس سے کچھ کہہ پاتا۔ یہ ایمان دور والوں کا، بعد والوں کا ہے کہ اگر حضور کا نام آ جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو کانپ جاتا ہے آدمی، اس کے اندر سے آتما بیدار ہو جاتی ہے۔ حضور کی محبت ہے جو اس کو کرنٹ فراہم کرتی ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، یہ نور سب میں جو ایمان لا رہا ہے اس کے دل میں موجود ہے۔ یہی اسپرٹ ہے اس کے پاس جو اس کے ایمان کو زندہ رکھتی ہے۔ کہ شاعر شراب کے نشے میں مست ہے، اسے شرابیں پلائی جا رہی ہیں اور اسلام مخالف باتیں اس سے کرائی جا رہی ہیں، وہ ساری باتیں کرتا چلا جاتا ہے، لیکن جب حضور کی شان پر بات آتی ہے اور کافر یہ چاہتا ہے کہ اس کی زبان سے حضور کے بارے میں بھی کچھ کہلا لے، تو وہ خالی بوتل اٹھا کے مارتا ہے اور کہتا ہے ظالم ایک اثاثہ تھا، یہ تو رہنے دے۔ یہ جو محبت ہے یہ مومن کی اندر بیٹھی ہوئی ہے، یہ محبت ختم نہیں ہوتی۔ حضور فرماتے ہیں یہی اسپرٹ ہے سب سے بڑی۔ اس کو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ تجھے میں تیرا نبی دکھا دوں گا، تو وہ اپنے سارے خاندان، ساری جان، سارے مال کا سودا کر لے گا میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ اور جنہیں خواب میں ایک جھلک دکھ جاتی ہے وہ اس پر پوری زندگی گزار بھی لیتے ہیں۔ جنہیں نہیں ملا ہے وہ تذکرے سے ہی اپنے آپ کو تازہ رکھتے ہیں۔ یہ ایک جوہر ہے جو مومنین کو ملا ہوا ہے۔ غیر مومنین کا ٹیمپریچر ایمان کا ناپتے اسی سے ہیں کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواس کرتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس مومن کا تاثر کیا ہوتا ہے، ریئیکشن کیا آتا ہے۔ لیکن جہاں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کی جائے گی، مومن کا ایمان اور بھڑکنے لگتا ہے اور تازہ ہوتا جاتا ہے، وہ سب کچھ برداشت کرے گا۔ مال مانگو تو مال دے دیں، جان مانگو تو جان دے دیں، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ ہم اپنا نبی نہیں دے پائیں گے۔ ہمیں نبی سے جو عشق ہے، لوگوں نے ڈپلیکیٹ نبی پیدا کیے اسی لیے کہ ان کا جو رشتہ اپنے نبی کے ساتھ ہے اسے کمزور کیا جا سکے، لیکن وہ ڈپلیکیٹ نبی میدان میں چل نہیں سکے۔ امت اتنی مضبوطی سے، میں نے قادیانیوں کے میدان میں جا کر کام کیا، بہت سے وہ مقامات دیکھے، میں اپنا فضیلت یا اپنا کارنامہ بیان نہیں کر رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے کام کیا تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوگا۔ ہم ان علاقوں میں گئے جہاں قادیانی 7 سال 8 سال 9 سال سے وہاں قیام پذیر تھے، پیسے دے رہے تھے، بور کرا رہے ہیں، کھیلنے کے سامان دے رہے ہیں، پیسے فراہم کر رہے ہیں، بیانات سنا رہے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے سے جمعے کا بیان سنوا رہے ہیں، لوگوں میں چل پھر کر تبلیغ کر رہے ہیں، عورتوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے تھے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر گاؤں میں کہیں گئے ہیں تو عورتیں ڈنڈے لے کے آ گئیں کہ تم نے اگر ہمارے میاں صاحب اور امام صاحب کے بارے میں کچھ کہہ دیا تو مار مار کے بھگائیں گے، تم یہاں آ کیسے گئے؟ یہ بھی ہوا ہے۔ لیکن جس گاؤں میں بھی ذرا سا بات کرنے کا موقع ملا اور صرف ان سے اتنی سی بات کی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو، حضور کے بعد تمہیں حضور جیسا کوئی ملا جس کا کلمہ پڑھ لو، انہوں نے آ کے تمہیں یہ کہا کہ وہ حضور جیسا ہے، تو گاؤں والے کھڑے ہو جاتے تھے۔
کہ حضور جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. صرف محبت رسول ہی ان لوگوں کو کفر سے بچانے کی بنیاد بنی. صرف محبت رسول اور کوئی بنیاد نہیں, کوئی فلسفہ نہیں, کوئی فلسفہ نہیں, صرف حب رسول بنیاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. امت کسی کو حضور جیسا ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ محبت اس کی دل کی گہرائیوں میں پیوست ہے. اسی لیے حضور نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ میں اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں. صحابہ نے عرض کیا حضور ہم ہیں نا؟ کہ نہیں, تم میرے اصحاب ہو, تم تو وحی نازل ہوتے دیکھ رہے ہو, تم تو روزانہ معجزات دیکھ رہے ہو, قرآن نازل ہوتا دیکھ رہے ہو. میرے بھائی وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے, انہوں نے مجھے نہیں دیکھا, میرا زمانہ نہیں دیکھا, صرف میری تعلیمات, میرے اخلاق, میری سیرت, میری انسانیت, میری وفا اور انسانیت سے میری محبت, اس کو دیکھ کر وہ سر دھنتے ہوں گے. ان کے اندر جو چنگاری موجود ہے میری محبت کی, جو اللہ عز و جل نے ہر ایک کے خمیر میں رکھی ہے, وہ بھڑک رہی ہوگی. میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. یہ وہ بعد میں آنے والے لوگ ہیں. حضور فرماتے ہیں, حضور نے شہادت دی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر میری ایک جھلک دکھانے کا وعدہ ہو تو وہ اس پر اپنی پوری دنیا لٹانے کو تیار ہو جائیں گے, پوری دنیا لٹانے کو تیار ہو جائیں گے. اب اس کے بعد حدیث پاک سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان من اشد امتی لی حبا, میری امت میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت رکھنے والے لوگ وہ ہوں گے, ناسن یکونون بعدی, جو میرے بعد آئیں گے, آج نہیں میرے بعد آئیں گے. اور کہا کہ اشد حباً ہیں وہ جو میرے بعد آنے والے ہیں. دور صحابہ میں بیٹھ کر کہا جا رہا ہے کہ میری امت میں مجھ سے شدید ترین محبت رکھنے والے وہ ہیں جو غائبانہ محبت کر رہے ہیں, میرے بعد آئیں گے. یود احدہم لو رآنی بأہلہ ومالہ, ان میں سے ہر ایک یہ چاہے گا کہ اگر وہ مجھے دیکھتا تو اپنا سارا جان مال خاندان سب قربان کر دیتا مجھ پر. اگر اسے میرا دور مل جاتا, میری جھلک دکھ جائے تو وہ اپنا سب کچھ نثار اور قربان کرنے پر تیار ہو جائے. یہ اسپرٹ ہے. یہی میں نے عرض کیا تھا, یہ دو انرجیٹک ہیں جو مسلمانوں کو ملے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے ان کا اسلام ختم نہیں ہوتا, ان کا ایمان مردہ نہیں ہوتا. یہ باقی رہے گا جب تک نبی باقی رہے گا, نبی کی نبوت باقی رہے گی, یہ باقی رہیں گے, ان کے سینوں میں ایمان باقی رہے گا. اور جب تک قرآن ان کے پاس رہے گا, یہ قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, یہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں, یہ سکے کے دو رخ ہیں. اللہ عز و جل کا کلام عملی شکل میں رسول اللہ بن کر آیا ہے. اسی کو حضرت عائشہ فرماتی ہیں, کان خلقہ القرآن, اگر کسی کو قرآن کا عملی پیکر دیکھنا ہو تو رسول اللہ کو دیکھو, اور اس قرآن کو لکھا ہوا دیکھنا ہو تو پڑھ کر دیکھو. یہ اللہ کے کلام کے دو پہلو ہیں, ایک علمی ہے ایک عملی ہے, ایک لکھا ہوا ہے کلامی ہے اور ایک عملی پہلو ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں قرآن کا عملی پہلو نظر آتا ہے, نہ یہ مردہ ہوگا نہ وہ مردہ ہوگا. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ترکت فیکم امرین, ترکت فیکم امرین, میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک کتاب اللہ اور ایک سنتی.
اور ادھر کہا قرآن نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اسے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہاں نزلنا الکتاب نہیں کہا، نزلنا الکلام نہیں کہا، نزلنا القرآن نہیں کہا، نزلنا الذکر کہا ہے۔ اور ادھر کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ کون ہیں؟ یہ ذکر والے، یہ قرآن والے، نبی والے۔ اس ذکر کی حفاظت میں دونوں کی حفاظت شامل ہے، تبھی تو نبی نے یہ کہا کہ میں دو چیزیں چھوڑ گیا۔ اور یہاں یہ یاد رکھیے کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا لوگ اہل الحدیث بن جاتے ہیں، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں حدیث چھوڑ کر جا رہا ہوں، حضور نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ سنت عملی پہلو ہے، پریکٹیکل اسلام وہ سنت کہلاتا ہے، جو حضور نے کر کے دکھایا ہے، کرنا سکھایا ہے، جنہوں نے کیا تھا ان سے کرایا ہے، اور جو کیا ہے اس پر صحیح کا نشان لگایا ہے، اس کی تصدیق فرمائی، یہ سنت بنتی ہے۔ احادیث کے ذخیرے میں احادیثیں تو بہت سی مل جائیں گی۔ ایک مرتبہ حضور تشریف لائیں، سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، حضور نے آ کر نماز پڑھا دی، تو کیا پوری زندگی سر کھول کے نماز پڑھنے کی تصدیق ہو جائے گی؟ ایسے تو ایک مرتبہ ایک لنگی میں بھی نماز پڑھی ہے، تو کیا کرتا بھی اتارا جائے گا؟ حدیث اور سنت میں فرق ہے۔ حضور فرما رہے ہیں میں تم میں سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان سے چمٹے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حضور کی سنت سے، حضور کی محبت کے بغیر چمٹا نہیں جا سکتا۔ قرآن سے بھی محبت ہوگی، عقیدت ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، عقیدت ہوگی، تبھی والہانہ وابستگی ہوگی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ صحابی رس لے کر بولتا ہے یہ کہ میں نے خود سنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی صحابی نے مجھے سنایا ہے۔ اس وقت تو ماحول میں حضور کی باتیں گردش کر رہی ہیں، لیکن صحابی مٹھاس لے کر بات کرتا ہے، کہتا ہے میرے کانوں نے سنا ہے، میرے کانوں، میں نے بعض جگہ تو صحابی یہی کہتے ہیں سمعت اذنی، میرے کانوں نے سنا ہے۔ صحابی جب یہ کہے کہ میں نے خود سنا ہے، یہ روایت کی مضبوطی ہوتی ہے۔ میں نے خود سنا، حضور یہ فرما رہے تھے، فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے، لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى یأتی امر اللہ وهم علی ذلک۔ قیامت تک میری امت میں کچھ میرے مستانے اور دیوانے ایسے رہیں گے جنہیں دنیا والے ذلیل کرتے رہیں، دنیا والے انہیں طعن کرتے رہیں، دنیا انہیں مکھ دھارے سے ہٹا ہوا کہتی رہے، مخالفت کرتی رہے ان کی، لیکن کچھ مستانے ایسے رہیں گے جو پورے اسلام کو سینے سے لگائے رکھیں گے، پورے اسلام کو، میرے پورے دین کو سینے سے لگا کر رکھیں گے، صرف علم کی حد تک نہیں، عمل کی حد تک۔ وہ عملی طور پر مسلمان رہیں گے، چاہے طعنہ دینے والے ان کو کتنا ہی ڈراتے رہیں، دھمکاتے رہیں، ذلیل کرتے رہیں، ان کا مذاق اڑاتے رہیں، لیکن وہ ہوں گے میرے دیوانے، وہ اسلام نہیں چھوڑیں گے، ساری ذلتیں برداشت کر لیں گے، لیکن اسلام کی کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے۔ جب 84 کا سکھ مخالف بڑا فتنہ اس ملک میں رونما ہوا، اس کے بعد بہت سے سکھوں نے ڈر کے مارے اپنی داڑھیاں کٹا لیں، پگڑیاں ہٹا لیں، پھر انہوں نے اپنا مستقل اتحادی نظام چلایا، پیغام دیا کہ جو لوگ جہاں جہاں
خطرے میں تنہا تنہا جی رہے ہیں، وہ اپنی جائیدادیں بیچ کر پنجاب آ جائیں، تو پھر دوبارہ وہ جو بہت زیادہ پھیل گئے تھے دوبارہ اپنے علاقے میں پہنچ گئے۔ تو وہ جب تک پہنچ رہے تھے بہت سو نے داڑھی ٹوپی داڑھی اور پگڑی ہٹا لی تھی۔ ایک صاحب مجھے خود سنا رہے تھے گورینی مدرسے کے کتب خانے میں بیٹھ کر کہ ایک سکھ مجھے ملے نوجوان، انہوں نے کہا مولانا صاحب اتنے مسلمان کاٹے مارے جا رہے ہیں، یہ داڑھی ٹوپی چھوڑ دو، دیکھو ہمیں تو خطرہ لگا تو ہم ہٹ گئے۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ سردار جی 1400 سال سے مار کھا رہے ہیں، مارنے والے پشتیں گزر گئیں، یا تو ہم جیسے ہو گئے یا مر گئے، لیکن 1400 سال سے مار کھانے کے باوجود بھی آج تک اپنے نبی کا دامن نہیں چھوڑا۔ ہم وہ دیوانے ہیں کہ لا یضرہم من خذلہم ولا من خالفہم، کسی کی مخالفت اور کسی کا ذلیل کرنا اور ڈرانا یہ ہمیں اپنے نبی کی سنتوں سے ہٹنے نہیں دے گا۔ ہم دیوانے متوالے ہیں، ہم تو جہاں رہیں گے دیوانگی کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیام پر، حضور کی سیرت پر، حضور کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں گے۔ دنیا کچھ بھی کہتی رہے، دنیا ہمیں پاگل کہہ کر مست رہے، ہم عمل کر کے مست ہیں۔ کب تک؟ حتی یأتی امر اللہ وہم علی ذلک، ان کی موت آتی ہے تب بھی وہ اپنے حال پر ہوتے ہیں۔ وہ دنیا میں جب تک رہتے ہیں محمدی رہتے ہیں، مسلم رہتے ہیں، مومن رہتے ہیں، رنگے رنگائے رہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں، اور جب جاتے ہیں اسی حال میں اٹھائے جاتے ہیں۔ انہیں پیٹ پیٹ کے آپ تنہا دیکھ کے مار تو سکتے ہو لیکن ان سے ایمان نہیں چھین سکتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے، بارش کی طرح ہے۔ لوگوں کو سوال ہوتا ہے نا، ارے صاحب پرانے جیسے بزرگ نہیں ملتے، وہ پرانے جو علماء تھے نا وہ تو سب چلے گئے، اب وہ بات نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اندر کا شیطان ہے، یہ اندر کا شیطان ہے۔ یہ تم چائنیز پسند ہو گئے ہو، آج بھی علماء وہ موجود ہیں، بزرگ وہ موجود ہیں، اللہ والے وہ موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ کوئی گدی، کوئی کرسی، کوئی منصب اللہ والوں کا کبھی خالی نہیں ہوگا۔ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اپنے زمانے کے اہل ذکر سے پوچھو، تو قرآن تو اس کی شہادت دے رہا ہے کہ ہم ہر علاقے ہر زمانے میں اسلام کو جاننے والے، اللہ سے ڈرنے والے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اتباع کرنے والے اہل ذکر رکھیں گے، اور تمہیں مکلف کیا جا رہا ہے کہ تم ان سے پوچھو، اور تم کہتے ہو وہ سب علماء چلے گئے تو تم کیوں باقی رہ گئے؟ مر جاؤ نہ جا کے ان کے پیچھے، تم زندہ کیوں ہو بھائی؟ اگر کوئی یہ کہے کہ جالینوس مر گیا، حکیم اجمل مر گیا، اب کون علاج کرے گا؟ تو مت جاؤ اسپتال۔ بھائی جو بڑے بڑے علاج کرنے والے حکماء اور دکاترہ تھے وہ تو سب مر چکے، اب تم تڑپ تڑپ کے جان دے دو، اسپتال مت جاؤ، اس لیے کہ اب علاج ہو ہی نہیں رہا ہے، اب نہ وہ ڈاکٹر بچے ہیں نہ وہ دوائیں بچی ہیں، اب تو کیمیکل سے علاج ہو رہا ہے، تو کیوں کرا رہے وہ اسپتالوں میں جا کر علاج ان فاسق فاجر ڈاکٹروں سے جو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں؟ کیوں کرا رہے ان سے علاج؟ مت کراؤ۔ جب مر گئے حکیم اجمل تو تم بھی ان کے پیچھے جا کے مر جاؤ؟ نہیں، علاج ان سے کرا لیں گے، پھل آج ہی کے کھائیں گے، سبزیاں آج ہی کی کھائیں گے،
غلہ آج کا استعمال کریں گے، مکان ماڈرن اسٹائل کا ہونا چاہیے، اسی میں رہیں گے، ٹوائلٹ کو جنت بنائیں گے۔ اور جب بات آئے گی اسلامی شریعت کی تو کہتے ہیں وہ پرانے دور کے علماء نہیں بچے، وہ بزرگ اب نہیں رہے۔ بزرگ نہیں رہے مطلب یہ کہ اب اسلام کی نورانیت کو منتقل کرنے والے لوگ ختم ہو گئے۔ جو رسول اللہ کو معراج سے جو نور ملا تھا، اس نور کو تقسیم کرنے والے ختم ہو چکے۔ آپ ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں، آپ نبوت کا خاتمہ تسلیم کر رہے ہیں، یہ مان رہے ہیں کہ حضور کی نبوت اب نہیں بچی۔ نور بھی جاری ہے، علم بھی جاری ہے، عمل بھی جاری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دیتے ہیں، مثل امتی مثل المطر، میری امت کی مثال تو بارش کی طرح ہے، لا یدرا اولہ خیر ام آخرہ، نہیں معلوم کہ اس کا پہلا حصہ بہتر ہے یا آخری حصہ بہتر ہے، کون کب آئے گا اور کتنا بڑا کام کر جائے گا۔ لیکن ہر دور میں اسلام زندہ رہے گا، اور اسلام کی زندگی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہے، اسلام کی زندگی قرآن پاک کی نورانیت سے ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں ان دونوں سے تا حیات وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔